السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ محترم سامعین کرام اور خواتین اسلام، ابھی ہم نے آپ کے سامنے سورہ مؤمنون کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ آیت کے مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع ہے رزق حلال کی اہمیت، یعنی حلال روزی کمانے کی اہمیت کیا ہے۔ محترم سامعین کرام، سب سے پہلے تو ہمیں بحیثیت مسلمان اس بات پر یقین کرنا ہوگا اور اسے ماننا ہوگا کہ روزی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، روزی کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کتنا دینا ہے، کیسے دینا ہے، یہ ساری تفصیلات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ نے لکھ دیا ہے ماں کے پیٹ میں۔ تو ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہوگا اور یہ ماننا ہوگا کہ روزی کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کتنا دینا ہے، کیسے دینا ہے، کہاں سے دینا ہے، اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن مجید کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ ذاریات کے اندر، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رزاق ہے، روزی دینے والا ہے اور زبردست ہے، قوت والا ہے وہ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سورہ ذاریات کے اندر بیان فرماتا ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ تمہاری روزی کا فیصلہ آسمان میں ہوتا ہے، یعنی روزی کا فیصلہ کرنے والا دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے، کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی حاکم نہیں ہے، بلکہ روزی کا فیصلہ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو ہماری روزی کا فیصلہ اللہ آسمان میں کرتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید 12ویں پارے کی شروعات میں یہ بات بیان فرماتا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین میں جتنی بھی جاندار ہیں، جتنی بھی جاندار ہیں، جاندار چیز ہے، ان تمام جانداروں کی روزی کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بات بیان فرمائی ہے کہ سارے جاندار کی روزی، ساری انسانیت کی روزی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ عقیدہ بنانا پڑے گا اور یہ ماننا پڑے گا کہ روزی کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، روزی کی تنگی یا روزی کی کشادگی کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ روزی کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ اسی طرح دیکھیں آپ، جس طرح شریعت میں بہت ساری عبادات ہے، نماز ہے، روزہ ہے، اسی طرح رزق حلال بھی، حلال روزی کمانا بھی شریعت کا ایک حصہ ہے، ایک عبادت ہے۔ تو ہمیں اسی طریقے سے انجام دینا ہے جس طریقے سے شریعت نے حکم دیا ہے، اور ان تمام راستوں سے رک جانا ہے، پرہیز کرنا ہے جس کو شریعت نے منع کر دیا ہے اور ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح رزق حلال کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں آپ کہ نیک اعمال کی قبولیت کی بنیاد رزق حلال ہے، یعنی رزق حلال عبادات کی قبولیت کی بنیاد ہے۔ یعنی ہمارا کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت اس وقت تک قابل قبول نہیں ہو سکتی، اس وقت تک قابل قبول اللہ کے یہاں نہیں ہوگا جب تک کہ ہماری روزی حلال کی نہ ہو، ہم رزق حلال نہ کمائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ نیک اعمال کی قبولیت کی بنیاد رزق حلال ہے، حلال روزی ہے۔ اور اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے سورہ مؤمنون میں کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو خطاب کرتے ہوئے، سارے رسولوں کو خطاب کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، اے سارے رسول کلوا من الطیبات، آپ پاکیزہ روزی کھائیں، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کو انجام دیں۔ اس سے پتہ ہی چلا کہ نیک عمل کی قبولیت کا تعلق حلال روزی سے ہے، رزق حلال سے ہے۔ اسی طرح دیکھیں مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبا، کہ اے لوگو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ ایک شخص، ایک انسان لمبا سفر کرتا ہے، طویل سفر کرتا ہے اور پراگندہ ہوتا ہے، غبار آلود ہوتا ہے، اس کا جسم پراگندہ ہو جاتا ہے، اور سفر کی حالت میں، اسی حالت میں وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کر کے یہ دعا کرتا ہے۔ اور یہ یہاں پر یہ بات جان لیں آپ کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں، صحیح الجامع صغیر کی حدیث میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں جس کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ یہ 3 آدمی کون ہیں؟ وہ 3 شخص کون ہیں؟ ایک مظلوم کی دعا، مظلوم کی بد دعا قبول کی جاتی ہے، اس کی رد دعا نہیں کی جاتی ہے۔ اسی طرح والد کی دعا بیٹے کے حق میں، اسی طرح ان میں سے ایک کون ہے؟ ان میں سے ایک مسافر کی دعا بھی ہے، جو مسافر ہوتے ہیں سفر کی حالت میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ تو دیکھیں آپ، حالانکہ اللہ کے نبی کے بیان کے مطابق سفر میں دعا قبول زیادہ ہوتی ہے، قبولیت کا ایک سبب ہے سفر۔ تو دیکھیں اللہ کے نبی یہاں کیا بات بیان فرما رہے ہیں، ایک انسان لمبا سفر کرتا ہے، طویل سفر کرتا ہے اور پراگندہ ہوتا ہے، غبار آلود ہوتا ہے، اور اسی حالت میں وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر یہ دعا کرتا ہے، کیا؟ یا رب، یا رب، اے میرے رب، اے میرے رب۔ تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اس کی دعا قبول کیسے کی جائے گی؟ جو یہ انسان دعا کر رہا ہے، طویل سفر کی حالت میں ہے، لمبے سفر کی حالت میں ہے اور دعا کر رہا ہے اور یہ پکار رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، یا ربی، یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اس کی دعا قبول کیسے کی جائے گی؟ حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اور اس کا لباس بھی حرام، جو لباس وہ پہنا ہوا ہے وہ لباس بھی حرام روزی کی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کا جسم جس سے پرورش پایا ہے وہ بھی حرام کا ہے، تو اس کی دعا قبول کیسے کی جائے گی؟ مطلب یہ ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اور اس کا جسم جس سے وہ پرورش پایا ہے، پلا بڑھا ہے، وہ بھی حرام غذا کا ہے، وہ بھی حرام روزی کا ہے، حرام کمائی کا ہے۔ تو اس سے پتہ ہی چلا کہ ذرا غور کریں، ذرا دیکھیں آپ کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہماری روزی حلال کی نہ ہو۔ یہ رزق حلال کی اہمیت ہے کہ جب تک کہ رزق حلال نہیں کمائیں گے، ہماری روزی حلال کی نہیں ہوگی، اس وقت تک ہمارا کوئی بھی نیک عمل، کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہو سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں۔ اسی طرح ذرا اندازہ لگائیں آپ محترم سامعین کہ رزق حلال کی اہمیت کتنا زیادہ ہے اور کتنا بلند ہے کہ دیکھیں میدان محشر میں 5 سوالات میں سے ایک سوال روزی کا بھی ہوگا کہ روزی آپ نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت عند ربی، کہ کسی بھی ابن آدم کا قدم قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے ہٹے گا نہیں، ہلے گا نہیں، جب تک کہ وہ 5 سوالات کے جواب نہ دے لے۔ وہ 5 سوالات کیا ہے؟ پہلا سوال عن عمرہ فیما افناہ، کہ اس نے اپنی پوری عمر، پوری زندگی کہاں گزاری، کہاں فنا کیا۔ دوسرا کیا ہے؟ وعن شبابہ فیما ابلاہ، کہ اس نے اپنی پوری جوانی کے اوقات کو کہاں خرچ کیا، کہاں لگایا۔ اور تیسرا اور چوتھا مال کے تعلق سے ہے کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ دیکھیں ذرا اندازہ لگائیں آپ کہ قیامت کے دن میدان محشر میں 2 سوال مال کا بھی ہونے والا ہے۔ ایک کہاں سے کمایا، آپ کی ذریعہ آمدنی کیا ہے، آپ کا کمانے کا جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے، حلال یا حرام، اور کمانے کے بعد کہاں خرچ کیا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم روزی کمائیں بھی حلال طریقے سے اور خرچ بھی کریں
حلال راستے میں، حلال طریقے میں، ایسا نہیں کمائیں تو حلال راستے سے لیکن خرچ کریں ہم ناجائز طریقے میں، حرام طریقے میں، رسومات میں، بدعت و خرافات میں، ایسا نہیں، بلکہ روزی جب کمائیں ہم تو حلال راستے سے کمائیں، صحیح راستے سے کمائیں، اور کمانے کے بعد صحیح راستے میں خرچے بھی کریں۔ تو ذرا اندازہ لگائیں آپ اس بات سے کہ رزق حلال کی اہمیت کتنا زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں 5 سوالات میں 2 سوال مال کبھی کرنے والا ہے، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مومن کو، ایک انسان کو حلال روزی کمانے کا حکم دیا ہے اور اس کے لیے جد و جہد کرنے کا، اس کے لیے محنت کرنے کا، مشقت کرنے کا حکم دیا ہے اور حلال روزی کمانے کی ترغیب دلائی ہے، اس پر ابھارا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سورہ قصص کے اندر بیان فرماتا ہے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے ہیں۔ رات کیوں بنائے؟ لِتَسْكُنُوا فِيهِ تاکہ تم رات میں آرام کرو، سکون حاصل کرو، اور دن کیوں بنائے؟ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ تاکہ تم دن میں اللہ کا فضل، اللہ کی روزی تلاش کرو۔ ذرا غور کریں آپ اس آیت کریمہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی کو فضل کہا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اور حکم دیا ہے کہ دن میں روزی کماؤ، لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ تم اس کی روزی کو، اس کا فضل تلاش کرو۔ اسی طرح دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ملک کے اندر بیان فرماتا ہے هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو تمہارے تابع کر دیا ہے، نرم بنا دیا ہے، تمہارے انڈر میں کر دیا ہے۔ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا پس تم زمین میں چلو پھرو جاؤ، وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی روزی حاصل کرو، روزی کھاؤ۔ دیکھیں خود اللہ نے حکم دیا ہے رزق حلال کمانے کا، روزی کمانے کا۔ اسی طرح دیکھیں سورہ جمعہ کی ایک آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ کہ جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ تو زمین میں پھیل جاؤ، زمین میں چلی جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ اللہ کی روزی تلاش کرو۔ دیکھیں یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی کو اپنا فضل کہا ہے، یہ روزی اللہ کا فضل ہے، یہ روزی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو جب نماز ہو جائے، جمعہ کی نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کی روزی تلاش کرو۔ اسی طرح دیکھیں بخاری شریف کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی انسان نے کبھی بھی کوئی اچھا کھانا نہیں کھایا، عمدہ کھانا نہیں کھایا اپنی ہاتھ کی کمائی سے، یعنی کہ سب سے اچھا کھانا، سب سے بہتر کھانا اپنی ہاتھ کی کمائی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ ہونے کے باوجود بھی اپنی ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ نبی داؤد علیہ السلام جو اتنے بڑے نبی ہیں وہ بھی اپنی ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق حلال کمانے کے لیے اور اس کی ترغیب کے لیے یہ بات بیان فرمائی کہ نبی بھی اپنی ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ اسی طرح دیکھیں بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان لکڑی کاٹ کر لے کر آئے اور اپنے پیٹھ میں اپنے پشت پر لکڑی کا بوجھ گٹھر اٹھا کر لے کر آئے اور اسے بیچے، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ وہ انسان لوگوں سے مانگتا پھرے، اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے لوگوں سے مانگتا پھرے، لوگ دیں یا نہ دیں۔ تو دیکھیں ذرا غور کریں اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانے کے لیے، رزق حلال کی ترغیب کے لیے اور اس میں محنت و مشقت کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ادنا مثال پیش کی ہے۔ ایک ادنا مثال آج کے زمانے کے لحاظ سے یہ ادنا کام سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اور بھی بہت سارے کام ہیں، لیکن آج کے زمانے کے لحاظ سے جنگل سے لکڑی کاٹ کر لے کر آنا اپنے پشتے پر، اپنے پیٹھ پر اور اسے بیچنا آج کے زمانے کے لحاظ سے یہ حقیر معمولی سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ کوئی بھی رزق حلال، کوئی بھی عمل جو جائز ہے وہ اسلام کی نگاہ میں
معمولی نہیں ہے، حقیر نہیں ہے، بلکہ آج کے زمانے کے لحاظ سے لوگ اس کو حقیر اور معمولی سمجھتے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حقیر اور آج کے زمانے کے لحاظ سے ایک ادنا مثال دے کر اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ اگر ایک انسان محتاج ہے، غریب ہے، تو اگر وہ انسان لکڑی کاٹ کر لے کر آتا ہے اور لکڑی کو بیچتا ہے، یہ بہتر ہے، یہ زیادہ اچھا ہے اس بات سے کہ وہ انسان اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے، اپنی محتاجگی کو دور کرنے کے لیے یہ کام نہ کرے، بلکہ کیا کرے، لوگوں سے مانگتا پھرے، لوگوں سے سوالات کرے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ تو دیکھیں اللہ کے نبی نے کیا کیا، ایک ادنا مثال پیش کیا، حالانکہ بہت ساری مثالیں اور بھی ہیں، لیکن تجارت ہے، بزنس ہے، لیکن دیکھیں اللہ کے نبی نے کہ حقیر ایک ادنا مثال دے کر یہ سمجھایا کہ اگر ایک انسان مانگتا ہے، لوگوں سے سوالات کرتا ہے، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ وہ انسان کیا کرے، ایک معمولی سا کام بھی کر لے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، یہ بہتر ہوگا اس بات سے کہ وہ انسان لوگوں سے مانگتا پھرے اور لوگ دیں یا نہ دیں۔ تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کا حکم دیا ہے، اور اللہ کے نبی نے اس کی اہمیت کو، اس کی ترغیب دلائی ہے کہ ایک انسان اپنے ضروریات پوری کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے لوگوں سے سوالات کرنے کے بجائے، لوگوں سے مانگنے کے بجائے خود وہ اپنی سے محنت کرے، کوشش کرے، مشقت کرے اور اللہ کی روزی، اللہ کا فضل تراش کرے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رزق حلال کی اہمیت کو سمجھیں اور ہم اس کے لیے محنت کریں، کوشش کریں، اور اندازہ اس بات سے بھی لگائیں کہ یہ کتنا نازک مسئلہ ہے، رزق حلال کمانا، حلال روزی کمانا کتنا اہم اور نازک مسئلہ ہے۔ یعنی ہماری کوئی بھی نیک عمل، ہماری کوئی بھی عبادت اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگی جب تک کہ ہماری روزی حلال کی نہ ہو۔ یہ اندازہ لگائیں آپ، ہماری روزی حلال کی ہوگی تب ہماری عبادات قبول کی جائے گی، ورنہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح اندازہ لگائیں آپ کہ یہ رزق حلال کا کمانا کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے کہ میدان محشر میں 5 سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ آپ نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، کہاں ڈالا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رزق حلال میں نازک بنے اور حساس بنے، ہم کوئی بھی حرام راستہ اختیار نہ کریں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، اور جتنے بھی راستے ناجائز طریقے کے ہیں اور باطل ہیں ان تمام راستوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔